ماشاءاللہ لا الہ الا باللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر الخلق واشرف البریۃ سیدنا مولانا بالقاسم محمد الذين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد صلوات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم منتقل موضوع لا الہ الا اللہ اور کربلا کہ توحید کے جس میں تنہا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو گے تو کفر دور ہو جائے گا پھر کہا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہی کہا تمہارا شرک دور ہو گیا تیسری گواہی صرف ہم شیعہ حیدر کرار دیتے ہیں علی ولی اللہ کہا علی ولی اللہ کہو گے تو نفاق دور ہو جائے گا کہا یہ کلمہ کہاں ہے کہ اگر تم نے گواہی دی اس کی بیعت کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو قرآن میں ایک جگہ موجود نہیں ہے کہیں پر لا الہ الا اللہ ہے کہیں پر محمد رسول اللہ ہے کہا کہ علی ولی اللہ کا آپ نے اضافہ کیوں کر لیا ہم نے کہا ہم نے اضافہ نہیں کیا یہ فرش ادا نہیں عرش ادا ہے مشدثی میں شیعہ حیدر کرار کہ جو فرش ادا پہ آتے ہیں حسین ابن علی نے بتایا ہے کہ اصل کلمہ ہی کلمہ ولایت ہے اگر کلمہ ولایت پڑھو گے تو رسول کی رسالت سمجھ میں آئے گی اگر رسول کی گواہی دو گے تو رب سمجھ میں آئے گا حسین ابن علی نے یہی بیڑا سنبھالا کہ مجھے نواسہ رسول نہ کہنا فاطمہ زہرا کا لال نہ کہنا علی کا بیٹا نہ کہنا اگر میں ثابت نہ کر دوں کہ اگر تم نے علی ولی اللہ کی گواہی دی ہے تو تم نے توحید کی بھی گواہی دی ہے رسالت کی بھی گواہی دی ہے یہ بیڑا اٹھا کے حسین ابن علی اپنے
تو میرا حبیب ہے، تو محبوب ہے، تو سراج منیر ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے۔ اے محمد، ہم نے تجھے مصطفیٰ کیا، ہم نے تجھے مرتضیٰ کیا، ہم نے تجھے ارتضیٰ کیا، ہم نے تجھے چن لیا ہے، تو ہمارے منتخب کردہ ہے۔ اے محمد، تیرا ہی نام ہم نے احمد رکھا، تیرا ہی نام ہم نے محمد رکھا، تو ہی مزمل ہے، تو ہی یاسین ہے، تو ہی سراج منیر ہے، ہم نے تجھے چن لیا ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے ایک نور علیحدہ کر کے کہا تو رسالت کا نور ہے، تو حصوں میں تقسیم کر کے کہا تو ولایت کا نور ہے، اور جہاں رسالت کا نور تھا اس سے ایک شعبہ علیحدہ کر لیا اور اس کو اللہ نے ایک محفوظ مقام پہ رکھا۔ عزیزان گرامی، وہ محفوظ مقام کیا تھا؟ وہ تھا کہ جہاں پر سب کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں وہی محفوظ تھا۔ کہا یہ نور ایسا ہے کہ اس کو ایک جگہ پہ میں نے سجا دیا ہے۔ بس اللہ نے محمد کے نور کو دیکھا، محمد کے نور کو جو ہی دیکھا، تجھے بڑھانا چاہتے ہیں، تجھے قائم کرنا چاہتے ہیں، تجھے قرآن جیسی نعمت دے رہے ہیں، تجھے ایسا قرآن دے رہے ہیں جو تیرے قلب میں ہوگا اور بولتا ہوا ہوگا، وہی قرآن ناطق ہوگا۔ آج بتا دو کون سا قرآن ایسا ہے جو بولتا ہوا نظر آتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں آپ لوگ مجلسیں کرتے ہیں، آپ لوگ ذکر کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے قرآن پڑھ لیجئے، حسین کو ہدیہ کر دیجئے۔ عزیزان گرامی، قرآن ہدیہ اس کو ہوتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ حسین ابن علی کے سر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں مردہ نہیں ہوں، گلا تن سے جدا ہو جائے، جو قرآن کی تلاوت کرے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ ابھی کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے۔ یہ مجلس اعلیٰ ایسی ہے کہ یہاں وہ ماں آتی ہے جو پہلے دیا کرتی ہے اور پھر لیا کرتی ہے۔ یہاں کے دستور نرالے ہیں، یہاں پہ وہ امام آ کے بیٹھا ہوا ہے جو فیض ابھی شروع ہوا تھا قیامت تک جاری رہے گا۔ حسین ابن علی سے کہا جاتا ہے کہ جس نے کہا ہم نمازی دیں گے، نماز تو ہمارے پاس ہے، ہم نماز کی ملکیت ہے، نماز ہماری ملکیت ہے، ہم اصل میں قرآن ناطق ہیں، قرآن ہمارے قلب پہ اترا ہے، تم کتنا ہی کلام اللہ کو موقوف کرتے رہو مگر تم صرف زبانی کلمہ گر ہو۔ کہ وہاں پہ 9 لاکھ کا لشکر تھا، سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، سب نمازیں پڑھ رہے تھے۔ مولا حسین نے کہا میں تمہارے چہرے سے اس نقاب کو اتار کے نہ پھینک دوں تو مجھے حسین ابن علی نہ کہتا۔ مولا نے چہرے سے نقاب کیسے ہٹائی کہ جو نمازی بنے ہوئے تھے انہوں نے 4 شہادتیں چھپا ڈالی۔ وہ محمد جو کلمہ لے کر آئے تھے، کون جانتا تھا اس سے پہلے کہ اللہ کیا ہے؟ آج کہتے ہیں اللہ اللہ کیا کرو، علی نہ کہا کرو۔ کیوں علی نہ کہیں؟ علی ہی تو ہے جو چہروں سے نمازی کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر علی علی کرو گے تو چہرے سے ظاہر ہوگا کہ تم نمازی ہو یا نہیں ہو۔ ایک ہی نام ہے کہ جو نمازی کو بھی ظاہر کرتا ہے، جو اسلام کو بھی ظاہر کرتا ہے، جو ایمان کو بھی ظاہر کرتا ہے، جو مومنیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، جو متقی بھی بنانے والا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نام ہے علی ہے۔ مولا نے کہا تم موقف کرو گے، تم چھپاؤ گے اس نام علی کو، تم صرف اللہ لے کر چلے گئے، لا الہ الا اللہ۔ چلے احسان کیا کسی قوم نے، کہا محمد رسول اللہ بھی کہہ لیں گے، میرے مولا نے
मनवा सकते हैं, तुम अक्सरियत में भी हो तो मगर फिर मेरे मौला ने कि जो 4 शहादतें दबा दी गई थी, रसूल को छुप के जहर दिया गया, किसी को पता ना चला रसूल को जहर देने वाला कौन है। इन्हीं में है कलमा गो है। हमारे 11 इमाम 14 मासूमीन में बीबी पाक रसूल खुदा ये भी शामिल है जो शहीद हुए हैं। शहीद करने वालों का नाम क्या है? फहरिस्त में ना ईसाई है, ना यहूदी है, ना हिंदू है। शहीद करने वाले कलमा गो मुसलमान हैं। अब कौन चेहरे से नकाब हटाए? छुप के तुमने मदीने में रसूल को जहर दिलवा दिया, रसूल पर्दे में चले गए, जहर तुमने दिलवाया था। नवासे ने कहा नाना हिजियान का इल्जाम लगाया है, मैं बताऊंगा कुरान पढ़ के, नो के नेज़ा में कुरान पढ़ूंगा और बताऊंगा कि जिसका नवासा ऐसा है, जिसका बेटा ऐसा है, उसका नाना कैसा होगा कि जिसके कल्ब में कुरान नाज़िल हुआ है। हुसैन इब्न अली ने कहा मैं बताऊंगा कि तुमने मेरी माँ को कैसे शहीद किया है, तुमने शहादत को दबा लिया। तुम्हें मालूम भी है कौन था वो, चेहरा क्या था कि जो आया था और बीवी का दरवाजा, वो दरवाजा कि जिसमें खड़े होके रसूल सलाम किया करते थे, तुमने उस दरवाजे को जला दिया, तुमने उस दरवाजे को जला दिया, बेहुरमती कर दी। उस मकाम पे जहां पर फरिश्ते आके सलाम किया करते थे, शजर झुक जाते थे, तुमने उस दर को जलाया है। मैं तुम्हें बेनकाब ना कर दूं तो मुझे फातिमा का लाल ना कहना। बस मेरा मौला ये बेड़ा उठा के चला कि कातिल की नकाब तो मैं उतार के फेंकूंगा। तख्त पे बैठा हुआ है, सकीफा पे इलेक्शन करके अपने आप को खलीफा जाहिर कर रहा है, लेकिन असल तो खलीफा अली वलीउल्लाह है। अल्लाह ने विलायत तो हमारे घर भेजी है, कहा एक वली नहीं होगा, 12 के 12 तेरे वली होंगे, आखिरी वली कायम रहेगा। और आज 1400 सदियां गुजर गई हैं, ये मजलिस आज़ा गवाह है कि इस वक्त आज भी रसूल का नाइब मौजूद है। अगर मेजबान ऐसा ना हो तो किसका दिल लगेगा मजलिस आज़ा में? कौन आएगा मजलिसों में? इतनी गर्मी की शिद्दत सहते हुए कहा जिसके कल्ब में अली जैसा होगा वैसा ही वो मजलिस आज़ा की तरफ फर्श आज़ा पे आके बैठ जाएगा। ये अली हैं कि जो हमारे कुलूब से हमें उजागर करवाते हैं। ये या हय्यो या कय्यूम का इल्म है। और कहा कि देखो कैसे तुमने खामोश होते हुए, खामोश रहते हुए हमारे बाबा पे जहर की बुझी हुई तलवार मार दी। वो अली जो हैदर कररार थे, वो अली के जो काबे से आए थे, अल्लाह ने कोई घर मुंतखब न किया था। वो अली जो कुरान पढ़ते हुए आए थे कि जिनके कल्ब में तमाम इल्म मौजूद था, तुमने उस अली को जिसके लिए जुल्फ़कार कश से आई, उसको तुमने देख कर दिया। फिर कहा तुमने मेरे भाई हसन को जहर दिया और तुमने नकाब ओढ़ ली, और नकाब ओढ़ के तुम ये समझते हो नहीं मैं हुसैन इब्न अली। कहा कि मदीने में अपना खून नहीं बहाने दूंगा। अब देखें करबला क्या है, करबला का राज क्या है। कहा हम उजागर करेंगे, असल नमाज तो हमारे यहाँ आई है, असल नमाजी तो हम हैं। बस मेरे मौला ने कहा मैं तुम्हें कातिल ना साबित कर दूं, मासूमीन का कातिल ना साबित कर दूं। मक्के में मौला ने एहराम क्यों कहा नहीं, अब्बास हमें जाना होगा, हमें जाना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है, हम खंजर देख रहे हैं, बेहुरमती हो जाएगी उस काबे की। काबे ने आगे बढ़ के कहा मौला ना जाओ। मौला अरे मैं तुम्हारा तवाफ करना चाहता हूँ। कहा कि नहीं हम उस जगह जाएंगे और हम उस जगह को ऐसा पाक व ताहिर कर देंगे, तमाम फरिश्ते भी वहां तवाफ करने आएंगे, अर्श वाले भी आएंगे और फर्श वाले भी आएंगे। आज हरम में मौसम देखिए कैसा है कि वहाँ हर एक का दिल चाहता है कि हम
ہو گئی. کہا دعاؤں میں آج شہزادے کا تابوت سجا ہوا ہے، شہزادے علی اکبر کا. کربلا ایک دن میں نہیں بنائی گئی، 32 برس دعا کرتے رہے حسین، تو اللہ نے شبیہ رسول دیا. حسین وہ ہیں کہ جو لا الہ کی تفسیر ہے، حسین وہ ہیں جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے، حسین وہ ہیں جو شہادتوں کی معراج ہے، حسین وہ ہیں جو صبر کی معراج ہے، حسین وہ ہے جو قرآن ناطق ہے. بس میرے مولا نے کہا اے اللہ ایک شبیہ پیغمبر دے دے، اللہ ایک شبیہ چاہیے. اور جب اللہ نے کہا اے رسول خدا تمہاری شبیہ حسین مانگ رہے ہیں، حسین نے تو کبھی کچھ نہ مانگا. حسین وہ ہے جو بچے دیتا ہے، اس کو دیتا ہے کہ جس کی تقدیر میں بچے نہ ہوں. حسین کن کی منزل پہ ہے، کن کہہ دیتا ہے اور اللہ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. یہی تو وجہ ہے میڈیکل سائنس جب فیل ہو جاتی ہے، ماں حسین ابن علی کا دربار سجتا ہے کہ وہ بہت سی خواتین کہ جن کو بے اولاد ہی کہہ دیا گیا تھا، اس کو اولاد دے کے حسین ابن علی نے کہہ دیا میرا دربار زیادہ بلند ہے. اور دیکھیں جس وقت راہب آیا، راہب نے کہا مجھے بیٹا دے دو، اور جب اللہ نے بھی منع کر دیا، جو اللہ سے تقدیریں بنوا لے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. کہا حسین نے وہاں پر راہب کے لیے ایک نہیں 7 بیٹے عنایت کر دی، 7 بیٹی جو تقدیروں کو بدل دے اسے حسین ابن علی. کہا کہ دیکھو حسین کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اور حسین جب وہ مانگے اللہ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. اے اللہ ایک شبیہ پیغمبر دے دے، اے اللہ ایک نانا کی شبیہ دے دے، اے اللہ گفتار میں بھی محمد ہو، چہرے میں بھی محمد ہو، کردار میں بھی محمد ہو، اور میں اس کو علی کہہ کے پکاروں. ہر بچے کا نام علی رکھا. کہا مولا سے کسی نے پوچھا مولا آپ ہر بچے کا نام علی کیوں رکھ دیتے ہیں؟ کہا اگر 100 بھی بیٹے ہوں گے تو حسین ان کا نام علی رکھے گا، اس لیے یہ نام اتنا معتبر ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی علی کرتا رہوں. کہا مولا سے کہ مولا آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہا ایک شبیہ. اللہ نے کہا ہم نے اپنے محمد کو جب عرش کے فرش پہ بھیجا تو ہم نے سایہ اپنے ساتھ رکھ لیا. جو کن کہہ کے ذہنوں میں رکھیے گا، جو کن کہہ کے بچے دے دے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو 32 سال دعا مانگ کے اللہ سے اپنے لیے بیٹا مانگے اسے شبیہ پیغمبر کہتے ہیں. اور جب میرے مولا نے دعا میں مانگا، چہرہ بھی ویسا ہی ہو، گفتار بھی ویسی ہو، اور جب آئے شبیہ پیغمبر تو کہتے بہو نانا کی شبیہ تھے، نانا کی شبیہ کی زیارت کی ہوگی جس طرح سے ہم شبیہ تابوت کی زیارت کرتے ہیں. حسین نے آنکھوں سے لگایا ہوگا، اور جو ہی آنکھوں سے لگایا کہا مولا اس بچے کو دے دیں، اس کو نہلانا ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ محمد کا سایہ بن کے علی بن کے، کہا علی بن کے، اور صرف علی نہیں ہے اکبر بھی ہے. بڑا علی تو یہی ہے کہ جس کو علی اکبر کہا جاتا ہے. بس میرے مولا نے آنکھوں سے لگا کے کہا یہ تو یطہرکم تطہیرا ہے، اتنا طاہر بیٹا ہے کہ میں اس کا نام محمد رکھتا، لیکن مجھے حکم ہے اس کا نام علی اکبر رکھنا. اور جب علی اکبر نام رکھا آنکھوں سے لگا رہے تھے، سینے کی طرف نظر پڑی تو زاروں قطار رونے لگے. گریا دیکھا زینب نے کربلا سجائی ہے. عزیزوں ایک دن میں کربلا نہیں بنی ہے. زینب نے جب ماں جائے کو روتے ہوئے دیکھا، ماں جائے اللہ نے آج نانا کی شبیہ دی ہے، آپ پہ گریا تاری ہے، لائیں اس کو مجھے دے دیں. آغوش میں لیا، اللہ جانے کیسی خوشبو تھی. نانا بھی یاد آئے، اماں بھی یاد آ گئی. آئے بابا کہہ کے زینب کہتی ہے کیا بات ہے، اس بچے کو چہرہ دیکھو
عباس نے بازو پھیلائے، لائے بیوی مجھے دے دے، جو ہی آغوش عباس پہ گئے، مولا حسین نے حکم دیا عباس اس کو جگ کے جوہر سکھانا، اس کو اس طرح بنا دینا کہ لوگوں کو حیدر کرار لگے، لوگوں کو رسول لگے، اس کو ایسا بنا دینا۔ اور جب بازوئے عباس نے سینے سے لگایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ارے یہ کیسی پرساداری ہے، اللہ نے آپ کو شفیع پیغمبر دیا ہے مگر گریہ کاری ہے۔ عزیزان گرامی، اتنا حسین بیٹا تھا کہ جب 9 برس کے ہوئے، جوان ہونے لگے، ہر سال جناب زینب ایک گرہ لگایا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ اب میرا بیٹا 9 برس کا ہو گیا، ارے جب نانا کی زیارت کرنی ہوتی ہے، علی اکبر کی زیارت آئے نانا کے روزے میں جب جاتی تھی، نانا آپ کی زیارت ہمیں مل گئی ہے۔ اور عزیزان گرامی کہا کہ جس وقت باہر نکلتے ہیں اور قاضی عباس علمدار ہوتے ہیں ساتھ میں اور شہزادے علی اکبر ہوتے ہیں تو بیوی نقاب ایک کرسی پہ ڈال دیا کرتی تھی، کہتے ہیں ہر سال کی ایک نقاب تھی۔ اور جب شہزادے باہر نکلتے تھے رسول کے چہرے کی طرح چہرہ جگمگاتا تھا، نور کی شعائیں نکلتی تھی، جہاں سے گزر جاتے تھے خوشبو کا پیٹرن وہ علاقہ بن جاتا تھا۔ عزیزان گرامی ایک دفعہ جب بہت تاجر جمع تھے، کہتے ہیں وہاں کچھ قصاب بھی تھے، ان کی نظر چہرے پہ پڑی، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، ارے کہا اتنا حسین بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی پروردگار نے اتنی بلندی عطا کی اور پھر کہا کہ یہ علی اکبر ہے۔ اور جب جوان ہونے لگے اور جوانی پہ پہنچے تو کیا حسن ہوگا، جناب یوسف بھی شرمندہ ہو جاتے تھے، ایسا مولا کا یہ شہزادہ تھا، اتنا حسین شہزادہ تھا، کہتے ہیں ہر بچہ پرانے ناطق بن کے آیا ہے، ہر بچہ قرآن پڑھتا ہوا آیا ہے، لیکن یہ بیٹا ایسا تھا کہ جس وقت جنگ کے جوہر سکھاتے تھے عباس تو بالکل معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ سے ذوالفقار چل رہی ہے جیسے علی ذوالفقار چلا رہے ہیں۔ اور عزیزوں آپ کو ورثے میں وہ ذوالفقار ملی تھی اور آپ کے ذوالجنے کا نام عقاب تھا۔ اور بس چند جملے اور فضائل پڑھوں گی شہزادے کے، پھر مسائل پڑھوں گی۔ عزیزان گرامی یہ عقاب کا ایک کردار تھا کربلا میں، یہ عقاب جو تھا یہ جناب عبد المطلب کو تحفے میں دیا گیا تھا، اور جس بادشاہ نے تحفے میں دیا تھا اس بادشاہ نے جب آپ کی زیارت کی نا جناب عبد المطلب کی تو ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، کہا یزجز کا رہنے والا تھا، عیسائی تھا بادشاہ، لیکن کھڑا ہو گیا۔ کہا کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا چہرے پہ پیشانی پہ میں وہ نور دیکھ رہا ہوں کہ جو محمد مصطفیٰ کا نور ہے، جو نور آنے والا ہے، اور میرا اس نور کو سلام کہنا، اور میں اس نور کے لیے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اور اس نے 5 برس کا عقاب اس وقت حوالے کیا جناب عبد المطلب کے، جناب عبد المطلب سے وہ چل رہا تھا۔ کہتے ہیں جب 5 سال کا تھا، اگر عزیزوں بتایا جائے کربلا میں تو 155 سال کا عقاب، لیکن ایسا تھا کہ جس وقت دوڑتا تھا تو ہوا سے باتیں کرتا ہوا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی وہ جناب علی اکبر کو لیا گیا، اور جناب علی اکبر جب اس پہ سوار ہوتے تھے تو وہ گردن جھکا کے سلام کیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی عزیزوں جس وقت مولا پہ وقت پڑا اور کربلا واقع ہوئی تو شہزادے سب سے آخری شہید تھے۔ ہم لوگ تو تاریخ تھوڑے آگے پیچھے کرتے ہیں، سب سے آخری شہید شہزادے علی اکبر تھے، شہزادے علی اصغر تھے۔ آج حرم میں جائیں تو دیکھیں ایک شہزادہ مولا کے سینے پہ ہے، ایک شہزادہ مولا کی پائنتی میں ہے۔ مولا کو اتنے عزیز تھے، یہ جو مقام بنائے گئے نا دفن کے، یہ مقام بنانے والے کوئی اور نہیں تھے، امام زین العابدین تھے، کیونکہ جس وقت مولا کا سر چلتا تھا عزیزوں ہر شہید
बीवी के पैरों में जनाब ज़ैनब होगी 18वीं मन्नत बढ़ाई। अरे कैसी मन्नत थी, जब गिरा लगाने लगी जमीन करबला का पीर हुसैन आगे बढ़े, ज़ैनब अभी तक आप तैयारी करती रही अकबर को, आज हम तैयारी करेंगे मेरे शहजादे को, लाओ दस्तार लेकर आओ। अजीजों दस्तार मंगाई गई। अरे दस्तार सर पे हुसैन सजाना चाहते हैं। हम शक्ले पैगंबर का चेहरा देखा, पेशानी पे बोसा लिया, सीने पे बोसा। अरे हुसैन ने दस्तार बांधनी शुरू की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय मेरा गले, मैं तुझे कफन ना दे सकूंगा। हाय मेरा जवान, हाय मेरा मौला। अरे किस तरह से कहा इजाजत दे दे। फूफी ने आगे बढ़ के बुलाएंगी, फूफी जान दादी का मकाम बहुत बुलंद है, बाबा और मैं जिंदा है और कोई नहीं है। अरे सीने से लगाया और सीने से लगा के अजीजों ने कहा बाबा सुगरा ने क्या सुबह मेरी अजान सुनी थी? कहा हाँ सुगरा ने अजान सुनी थी, ज़ियारत करना चाहता था। सुगरा कैसी है? वादा करके आया था, अल्लाह परदेश में किसी बहन को ना रुलाए, अल्लाह के वलियों के सेवा सलामत रहे। आए ओ सुगरा, जिस मकाम पे भैया ने छोड़ा था उस मकाम पे बात आए। आ जाओ, आज आवाज सुनी अजान की। अल्लाह जाने औकात पे मौला ने कैसे सवारी कराया होगा। जवान है, हम शक्ले पैगंबर है। ज़मीने करबला से कहो ए अज़्ज़े मेरा समय कितना गरीब मौला है। अल्लाह आपकी हाय को कबूल करे, अल्लाह आपको कोई गम ना दे, अल्लाह आपके चेहरों पे रहमतों का नुज़ूल करे। हाय शहजादे सुलझने पे सवार हो रहे हैं। मौला ने हाथ पकड़ा, हाथ कस के पकड़ के कहते हुए उससे अकबर कमर तोड़े अब्बास, अकबर होशियार रहना, तेरा बाबा बहुत ज़रीफ है। बाबा खुदा हाफिज़। ओए अकबर रवाना हुए, रावी कहता है 9 दफा खेमे का पर्दा उठा और गिरा। हाय कौन है खेमे के पर्दे के पीछे? मैं लैला। अकबर तेरी माँ ने सजदे में अल्लाह मेरा जान तेरे हवाले। अजीजों इधर उकाब ने मैदान का रुख किया। अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे। मैदान में जिस वक्त उस जुलजदे ने दौड़ना शुरू किया, अल्लाह जाने हुसैन जिनकी कमर टूट गई थी, 3 दिन के प्यासे भागते पीछे भागना शुरू कर दिया। अल्लाह की नई बात को ये वक्त दिखाए। अल्लाह हर शहर के जवान सलामत रहे। हाय मेरा मौला, मेरा गरीब मौला। अरे दौड़ते हुए
बाबा क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं? जाओ अकबर, अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। हुसैन इतने गरीब, अरे उस वक्त ताकत जवाब दे रही हो, किसी को कोई नहीं याद आता। अम्मा याद आई, अम्मा मेरा जनाब, अरे ऐसे कर गया। अजीजों ने गिरानी, हाय अकबर मैदान में गए। जुल्फिकार तो अली की थी ना, अली के अंदाज से जुल्फिकार चलानी शुरू कर दी। अकबर चल कर रहे हैं, लेकिन जब जालिमों ने कहा इतना हसीन रसूल खुदा की शबी, इतना खूबसूरत बेटा, उसने यूसुफ बीमान पड़ जाए, हुसैन ने कैसे बेटा है। अजीजाने गिरामी सब हुस्न पे बहे हुए, फौजे यजीद कुछ पीछे हटी। अरे कहा कि नहीं, तीरों तलवार की बारिश करो। यही तो मामा, चारों तरफ से तीरों तलवार बरसे, एक बच्ची सीने पे, आए उकाब के गले में, काहे डाल के कहा, ए सुल्तान, अरे मेरे बाबा की तरफ, बाबा देख दी। अजीजों इधर आवाज आई, इधर हमारा ज़ईफ़ वाला कि जिसने दौड़ना चाहा तो दौड़ा भी गया, उठना चाहा तो उठा भी गया। अरे जिस वक्त उठा न गया, कुंडलियों के बल चलते हुए, अरे अम्मा फिरता दौड़ती हुई आई। मारा कहाँ कर रुके, कहा आवाज आई है मेरे अकबर की। अम्मा लेकिन मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, अम्मा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ए बीबियों रो, अपने सरों को पीटो, बिनाई ले गए अकबर। अरे फातिमा के लाल को मक्तल नजर नहीं आ रहा। कहा मगर रुक कर दो, मक्तल की तरफ रुक कर दिया। हुसैन गुठलियों के बल जमा पहुंचे, कहा अकबर मुझे तुम्हारा लाशा नहीं मिल रहा। आवाज दो कि बाबा तुम्हारे करीब। अकबर की आवाज आई। मौला लाशे तक जब पहुंचे, दोनों हाथ सीने पे रखे हुए, बाबा जख्म न देख ले, बाबा तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। आए मेरे प्यारे बाबा, मेरा जनाजा ना उठाइएगा, मेरा लाशा ना उठाइएगा। जवाब का लाशा सही बात से नहीं उठता। अकबर कहते हैं, कहा अकबर सीने पे हाथ क्यों रखा हुआ है? कहा क्या सीने में कोई दर्द है? कहा एक पर्ची पे मस्त है। अजीजों ये पर्ची मारने वाला कौन था? अरे जिस वक्त उसने देखा फातिमा का लड़का नहीं आ रहा है, उस वक्त वो अपने घोड़े में सवार हो गया। उसे शहजादे के दिमाग को मक्तल से हटाया, कहा से न पहाड़ा नहीं, अरे कलेजे का निशाना बाबा ने उड़ा था, मेरे सीने
ہوئے گا